الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے میں نے ایک روایت نقل کی ہے. اس روایت کو علماء کے ہاں حدیث ثقلین کہا جاتا ہے. ثقلین یہ ثقل سے نکلا ہے. ثقل کا مطلب وزن ہوتا ہے، ثقلین کا مطلب دو وزن. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن کریم اور اہل بیت کے اتباع کے بارے میں کچھ نصیحتیں اور وصیتیں ارشاد فرمائی ہیں. تو چونکہ اس میں قرآن کریم اور اہل بیت دونوں کا ذکر ہے، تو اس حوالے سے، اس نسبت سے اس روایت کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے. یعنی اس میں دو ایسی چیزوں کا ذکر ہے جو اپنی عزت، کرامت اور شرف کی وجہ سے ایک وزن رکھتی ہیں، ایک وقار رکھتی ہیں. یہ حدیث ثقلین مختلف طرق سے، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سمیت متعدد صحابہ کرام نے یہ روایت نقل کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد جب واپس تشریف لا رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نصیحتوں کے ساتھ اہل بیت کے بارے میں بھی کچھ وصیتیں ارشاد فرمائیں. تو اسی خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مبارک کلمات کو حدیث ثقلین کے نام سے مختلف علماء کرام نقل کرتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حدیث ثقلین مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد صحابہ کرام نے نقل فرمائی ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ حدیث ثقلین کے نام سے جو مختلف روایات نقل کی جاتی ہیں، ان میں سے اکثر روایات سند کے اعتبار سے کمزور ہیں. ان میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے کسی راوی کی وجہ سے یا کسی بھی دیگر وجوہات کی بنیاد پر محدثین کے ہاں اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ ایک اصول ہے، جب ایک مضمون کے بارے میں متعدد روایات جمع ہو جائیں تو چاہے وہ روایات کمزور ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی تعداد کی وجہ سے وہ مضمون ثابت ہو جاتا ہے. لہذا حدیث ثقلین کی مختلف طرق یا اس کے مختلف روایات اگر انفرادی طور پر ضعیف بھی ہوں اور کمزور بھی ہوں، لیکن مجموعی اعتبار سے حدیث ثقلین کا مفہوم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہر کیف ثابت ہو جاتا ہے. اور پھر اس کا ایک طریق امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا. ظاہر ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی اپنی کچھ شرائط تھیں جس بنیاد پر وہ حدیث لیا کرتے تھے، اسی لیے ان کی کتاب کو صحیح قرار دیا گیا، صحیح مسلم. تو صحیح مسلم میں بھی اس روایت کا ایک طریق موجود ہے. لمبی روایت ہے، خلاصہ یہی ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے
ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے مختلف مندرجات تھے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا ذکر فرمایا کہ میں تمہارے اندر اپنے خاندان، اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ جملہ 3 دفعہ متعدد بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں اپنے اہل بیت، اپنے گھرانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھرانے کے بارے میں اللہ جل جلالہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 2-3 مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو حدیث ثقلین کا مفہوم یہ ہے کہ یا اس کا پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک تو اپنی امت کو قرآن کریم کی اتباع کا حکم دیا کہ قرآن کریم کی اتباع کرو، اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت فرمائی کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ جل جلالہ کا خوف کرنا۔ اور کچھ روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت، اپنے گھرانے کی اتباع کی بھی نصیحت فرمائی، اور اس کی وجہ بھی کچھ روایات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کی اتباع کرو، ان دونوں کی پیروی کرو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر آ جائیں۔ حوض سے مراد حوض کوثر، یعنی قیامت تک اہل بیت اور قرآن کریم یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ گویا اہل بیت کی اتباع کرنا قرآن کریم ہی کی اتباع کرنے کے مترادف ہے۔ اب یہاں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات یہ کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت کا ایک مفہوم ہے، اس مفہوم میں کون کون داخل ہے؟ تو مختلف علماء کرام کی اپنی اپنی آراء ہیں۔ ایک معروف مفسر گزرے ہیں حضرت عکرمہ رحمہ اللہ تعالی، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اہل بیت کی جو اصطلاح ہے اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، یعنی اس اصطلاح میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات داخل ہیں۔ اور حضرت عکرمہ رحمہ اللہ تعالی بازار میں جا کر منادی بھی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، اہل بیت کی قرآنی اصطلاح سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور وہ مزید فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے اس نقطہ نظر پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی وہ اتنی سختی کے ساتھ اپنے اس نقطہ نظر پر جمے ہوئے تھے۔ لیکن دیگر جمہور علماء کرام کے ہاں اہل بیت کی اصطلاح صرف ازواج مطہرات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ چنانچہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں تمام بنو ہاشم شامل ہیں، اور کچھ حضرات کا ارشاد ہے، نقطہ نظر ہے کہ اہل بیت کے مفہوم میں وہ حضرات شامل ہیں جن کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ لینا درست نہیں تھا، یہ آپ کے لیے ایک امتیازی حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے، البتہ ہدیہ اور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اور آپ کے رشتہ داروں میں بھی، آپ کے اعزہ اقربا اور آپ کی اولاد میں بھی یہ حکم تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ چنانچہ ان حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعزہ جن پر صدقہ لینا حلال نہیں تھا تو وہ تمام اہل بیت کے مفہوم میں شامل ہیں۔ چنانچہ اس اصول کے مطابق اہل بیت میں ایک تو ازواج مطہرات شامل ہیں، کیونکہ ازواج مطہرات کے لیے بھی صدقہ لینا جائز نہیں تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کسی شخص نے گائے کا کوئی گوشت بطور صدقے کے بھیجا، صدقے کا گوشت تھا، تو وہ اس نے حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اِنَّا آلُ محمد لا يَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةِ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں اور ہمارے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو ایک تو ازواج مطہرات اس اصول کے تحت اہل بیت کے مفہوم میں داخل ہیں کیونکہ ان کے لیے بھی صدقہ لینا جائز نہیں تھا، اور مزید اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سمیت متعدد بنو ہاشم کے اکابرین اور ان کی اولادیں بھی داخل ہیں جن کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں تھا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جن میں آپ کی تمام بنات، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کے صاحبزادے، آپ کے نواسے، آپ کے دیگر اعزاء اور اقربا، یہ تمام اہل بیت کے مفہوم میں شامل ہیں، اور انہی کو مخاطب کر کے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے پیغمبر کے گھر والو، اللہ جل جلالہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں سے گندگی کو دور کر دے۔ اور اسی اہل بیت اور اپنے گھرانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھرانے اور میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ جل جلالہ کا خوف رکھنا، اور بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی اتباع کی بھی وصیت فرمائی۔ تو یہ تو اہل بیت کا مفہوم تھا۔ اب دوسری بات یہ کہ اہل بیت کی اتباع کے حکم کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اہل بیت کے اتباع کی بنیادی وجہ، اہل بیت کی اتباع کرنے کا جو حکم ہے اس کی بنیادی وجہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ معروف عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے گھر والے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ کو جتنا آپ کے گھر والے جانتے ہیں اتنا ہم نہیں جانتے، آپ کے دوست نہیں جانتے۔ ہر آدمی کو اس کے گھر والے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اسی اصول کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے ارشاد بھی فرمایا، اور انہی حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو عمل بھی تھا، بیرونی عمل بھی تھا۔ گھریلو عمل صرف اہل بیت کے سامنے تھا، دیگر صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی تھی، لیکن گھریلو زندگی کو دیکھنے والے محض آپ کے گھرانے کے افراد تھے۔ آپ کی ازواج تھیں، آپ کی صاحبزادیاں تھیں، آپ کے نواسے تھے، جنہوں نے گھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے۔ تو گویا اہل بیت کی اتباع کی بنیادی وجہ رسول کی اتباع ہے کہ اہل بیت بہتر طریقے سے پیغمبر کو سمجھتے اور جانتے ہیں، اور پیغمبر کے احکامات پر عمل پیرا بھی ہیں، چونکہ پیغمبر ہی کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوئی، ان کی پرورش ہوئی، تو چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تمام امت سے زیادہ آگے ہیں، اسی وجہ سے دیگر امت کو اہل بیت کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ گویا مرکزی شخصیت اور مرکزی ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں اہل بیت کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ ورنہ اگر پیغمبر کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی پیغمبر کے طریقے پر نہ ہو
تو اس کو پیغمبر کے اہل بیت میں نہیں سمجھا جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال آپ سب کے سامنے ہے کہ جب انہوں نے اللہ جل جلالہ کے سامنے درخواست کی کہ یا اللہ ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی، کہ یا اللہ میرا یہ بیٹا بھی میرے اہل خانہ میں سے ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے، جو یہ پانی میں غرق ہو رہا ہے۔ جب قوم نوح پہ عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار تھے اور دیگر کچھ حیوانات اور اجناس کو کشتی میں سوار کرایا گیا تاکہ ان کی حفاظت ہو، تو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا کشتی میں سوار نہ ہوا اور اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ جب اسے بلایا گیا کہ آؤ کشتی میں بیٹھو ورنہ غرق ہو جاؤ گے سیلاب میں، تو اس نے یہ جملہ کہا کہ میں تو کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ اور جب وہ غرق ہونے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ ان ابنی من اہلی، کہ یہ میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے ہے اور آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تمہارا جو گھرانہ ہے وہ بچ جائے گا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ تو برحق ہوتا ہے، لہٰذا میرے بیٹے کو بچایا جائے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ اے نوح تمہارا یہ بیٹا تمہارے اہل بیت کا حصہ نہیں ہے، یہ تمہارے گھرانے کا فرد نہیں ہے، یعنی اگرچہ نسبی طور پر وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا لیکن اس کے باوجود اسے پیغمبر کے گھرانے کا فرد نہیں سمجھا گیا، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے آگے بیان فرمائی کہ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں ہے، وہ نیکوکاروں کے راستے پر نہیں ہے، تو نیکوکاروں کے راستے پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے اہل بیت کا حصہ نہیں ہے، اور آپ کے اہل بیت کو جو اجر ملے گا یا جس طریقے سے ان کو بچایا جا رہا ہے سیلاب سے، تو اس کو ان انعامات میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کے اہل بیت، پیغمبر کے گھرانے کی جو عظمت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ پیغمبر کی پیروی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، جیسے میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ورنہ ابو لہب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش پر اس نے باندی کو آزاد کیا تھا، اتنا خوش ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے جس واحد شخص کا نام لے کر اس کی مذمت بیان کی ہے وہ ابو لہب ہے۔ کسی مشرک کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے، مشرکین مکہ میں سے کسی کا نام لے کر قرآن کریم نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہو، آپ کو شاید ہی کسی کا نام ملے سوائے ابو لہب کے، جس کے نام پر پوری سورت اتری، جس کی بربادی قرآن کریم نے بذات خود سنائی۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کے اتنے قریبی ہو کر بھی اگر وہ اتباع نہیں کرتا تو اس کی سزا بھی دیگر لوگوں کے مقابلے میں دو چند ہے، اس کا جرم دیگر لوگوں کے مقابلے میں بڑا ہے۔ تو دو باتیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں، اور دوسرے نمبر پر مجھے اور آپ کو اہل بیت کی اتباع کا حکم اور وصیت کیوں فرمائی۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف منتقل فرمائے تھے۔ عربی زبان کا مشہور محاورہ ہے الولد سر لابیہ، کہ بیٹا اپنے باپ کے لیے ایک راز ہوتا ہے، یعنی آپ بیٹے کو سمجھ کر اس کے باپ کو سمجھ سکتے ہیں، بیٹے میں باپ کے اوصاف منتقل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو منتقل فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بے شمار اوصاف ملیں گے جن کو اپنانے کی مجھے اور آپ کو تلقین فرمائی گئی، اور جو میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی میں سب سے آگے تھے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں تمام دنیا سے آگے تھے، شجاعت میں آپ اپنی مثال آپ تھے، سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ جل جلالہ نے
کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو تیز ہوا کی مانند قرار دیا کہ جس طریقے سے تیز ہوا چلتی ہے اور ہر چیز ہر ذرہ اس سے فیضیاب ہوتا ہے، اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے بھی ہر چیز فیضیاب ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اوصاف اللہ جل جلالہ نے آپ کے اہل بیت، آپ کے گھرانے میں منتقل کیے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے، 1,00,000 ایک برتن میں بھر کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام دراہم 1,00,000 درہم برتن میں اپنے سامنے رکھے اور تقسیم کرنے شروع کیے۔ اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھی، وہ درہم تقسیم فرماتی رہیں یہاں تک کہ تمام دراہم تقسیم کر دیے۔ کتنے؟ 1,00,000 سارا تقسیم کر دیا، اپنے پاس ایک دھیلا نہ چھوڑا۔ اور جب افطار کا وقت ہوا تو اپنی خادمہ سے ارشاد فرمایا کہ کچھ افطار کے لیے لے آؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ افطار کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آپ کے پاس 1,00,000 درہم آئے تھے تو 2-4 درہم آپ اپنی افطاری کے لیے رکھ دیتی تو میں کچھ لے آتی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بتاتی تو میں 2-4 درہم رکھ لیتی۔ تو یہ حضرت عائشہ کی سخاوت تھی۔ اسی طریقے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا وظیفہ مقرر فرمایا تھا 12,000۔ چنانچہ جب ان کے پاس ان کا وظیفہ بھیجا گیا تو انہوں نے وہیں سارا وظیفہ تقسیم کر دیا اور یہ دعا کی کہ یا اللہ آئندہ سال یہ وظیفہ مجھے نصیب مت فرمائیے کیونکہ یہ تو فتنہ ہے، یعنی یہ مال فتنہ ہے۔ سارا تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ہوئی تو وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ نے اپنا تمام وظیفہ صدقہ کر دیا۔ تو حضرت عمر نے مزید وظیفہ وہی 12,000 دوبارہ ان کی خدمت میں پیش کیا کہ اپنا گزر بسر کیسے کریں گی، پہلا تو آپ نے تقسیم کر دیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری مرتبہ ملنے والا وظیفہ بھی تقسیم کر دیا اور اگلے سال وظیفہ لینے کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ اللہ جل جلالہ کو پیاری ہو گئی۔ تو اس طریقے سے ازواج مطہرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت سخاوت منتقل فرمائی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے 3 دفعہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہاں تک کہ اپنے موزے بھی صدقہ کر دیے۔ سارا مال کہنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، لیکن جب آدمی خرچ کرنے پر آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ سارا مال، گھر کا تمام ساز و سامان اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنا مشکل ہے۔ اور انہوں نے ایک مرتبہ نہیں، اپنی زندگی میں 3 مرتبہ خرچ کیا، موزے تک اپنے پاس نہ چھوڑے، وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیے۔ اور ایک مرتبہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی شخص تھا جو دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے 10,000 درہم چاہیے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے اور اس شخص کو 10,000 درہم بھجوا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی تھی حلم کی، برداشت کی، تو آپ کی اولاد میں بھی وہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بدوی یعنی ایک دیہاتی ان کی خدمت میں آیا اور آتے ہی گالیاں دینی شروع کی، برا بلا کہنا شروع کیا، یہاں تک کہ سیدنا حسن کے والدین تک کو وہ برا بلا کہنے لگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اس سے پوچھنے لگے کہ شاید تمہیں بھوک لگی ہے، شاید تمہیں پیاس لگی ہے، یا اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو بتاؤ، یعنی یہ جو تم اتنے غصے میں ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی تکلیف میں ہو،
تمہیں بھوک لگی ہوگی، تمہیں پیاس لگی ہوگی، تم کسی اور اضطراب کا شکار ہوگے، اس لیے تم اس طریقے سے گالم گلوچ کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ڈھیر سارا مال عطا فرمایا۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ آپ واقعتاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور میں آزمانا چاہ رہا تھا کہ آپ کے اندر برداشت کتنی ہے۔ یہ شیخ حجویری رحمہ اللہ، انہوں نے اس واقعے کو نقل کر کے لکھا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے مخلوق کی تعریف اور مذمت ایک برابر ہوتی ہے۔ مخلوق اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرے یا مخلوق ان کی مذمت بیان کرے، اللہ کے نیک بندوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی نظر مخلوق کی طرف نہیں اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا حسن کو وہ شخص گالیاں دیتا رہا، برا بھلا کہتا رہا، لیکن اللہ کے اس نیک بندے کی نظر اس بندے کی طرف تھی ہی نہیں کہ وہ تعریف کر رہا ہے یا مذمت کر رہا ہے، اس کی نظر تو اللہ کی جانب تھی۔ تو مخلوق کی زبان کچھ بھی کہے، اللہ کے نیک بندے اس کا اثر نہیں لیا کرتے۔ اپنی مذمت یا اپنے آپ کو برا بلا کہنے والے کو بھی وہ برا بلا نہیں کہتے اور ناراض نہیں ہوتے۔ تو اللہ جل جلالہ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور آپ علیہ السلام کی صفت برداشت اس طریقے سے منتقل کی تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، اہلیہ ساتھ تھی، سواری پر تھی، تو راستے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور ان کے سامنے کھانے کے چند ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے سیدنا حسین کو دیکھا تو ان کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری روکی اور ان کے ساتھ اس دعوت میں شریک ہوئے، زمین پر بیٹھ کر ان کے ساتھ اس دسترخوان میں شریک طعام ہوئے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے مجھے دعوت دی تو میں نے تمہاری دعوت قبول کی، لہٰذا اب تم میری دعوت قبول کرو۔ اور اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ جو زاد راہ ہے وہ نکالو، چنانچہ وہ اس دسترخوان پہ رکھا گیا۔ اب یہ انہوں نے دو سنتوں پہ عمل کیا کہ جب انہیں دعوت دی گئی تو انہوں نے قبول کیا اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ضیافت بھی کی، اس کی مہمان نوازی بھی کی۔ تو اس طریقے سے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی معمولی نوعیت کی سنتوں پر بھی عمل کرنے کے لیے بیتاب ہوتے تھے۔ یہ چھوٹی اور معمولی میرے اور آپ کے لیے ہیں، ورنہ سنت تو جیسی بھی ہو وہ اتنی عظیم ہے کہ کائنات کی کوئی دولت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ذوق عبادت کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا، مدینہ سے مکہ پیدل تشریف لاتے اور یہ فرماتے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے دربار میں سوار ہو کر آؤں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حسرت کیا کرتے تھے کہ مجھے جوانی میں جس عبادت کے نہ کرنے کی حسرت ہے وہ پیدل حج کرنا ہے، کہ میں جوانی میں کر سکتا تھا لیکن میں نہ کر سکا۔ تو حضرت ابن عباس جس عبادت کو نہ کرنے کی حسرت فرما رہے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ 25 مرتبہ اس عبادت کو سر انجام دے چکے ہیں۔ تو سخاوت ہو، شجاعت ہو، لوگوں کی حاجت روائی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت ہو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اولاد میں ان صفات کو جاری فرمایا تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے، ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنی کوئی حاجت پیش کی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنا طواف چھوڑ کر اس شخص کی حاجت روائی کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آ کر پھر طواف شروع کیا۔ تو کسی نے عرض کیا ہوگا کہ آپ نے طواف کو درمیان میں چھوڑا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حدیث بیان فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جائے اور اس کی حاجت روائی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے، اور اگر وہ جائے لیکن کامیابی نہ ہو سکے پھر بھی عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ لو میں حاجت روائی کے لیے گیا اور کر کے آیا، حج اور عمرے کا ثواب لے کے آ گیا ہوں اور طواف میں پھر میں موجود ہوں۔
یعنی جس طواف کو ادھورا چھوڑ کے گیا تھا وہ میں اب پورا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت صفات کو آپ کے ازواج، آپ کی اولاد، آپ کے اعزہ اور اقرباء میں منتقل فرمایا تھا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا خیال رکھنے کی مجھے اور آپ کو وصیت فرمائی، اور اپنے اہل بیت کے ان عظیم لوگوں کی اتباع کرنے کی بھی نصیحت فرمائی، علیہ وسلم کی مبارک حیات کو اپنایا تھا۔ یہ محرم کے دن ہیں اور ہمارے ماحول میں ان دنوں میں ہر مسلمان اہل بیت کا نام لیتا ہے، یقیناً اچھی بات ہے، لیکن نام لینے سے آگے بڑھ کر ان حضرات کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ تو ان دنوں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کی قربانیوں کا مطالعہ کیا جائے کہ کس مقصد کے لیے وہ اٹھے، انہوں نے قربانیاں دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کس طریقے سے انہوں نے اپنائے تھے، اور اس پر عمل کیا جائے تاکہ میرے اور آپ کا شمار بھی اس مقدس گھرانے کے ادنا سے پیروکاروں کی فہرست میں کہیں آخر میں درج ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔